کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ جس چیز کو چاہے مکھی بنائے، جسے چاہے مچھر بنائے، بلکہ اس نے تو بنو اسرائیل کے کتنے لوگوں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا اور کچھ اور بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے ہم نے بہتوں کو بندر بنا دیا اور ان کو خنزیر بنا دیا۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لا آکل الضب فإن قوما من بنی اسرائیل مسخوا ضبا فأخاف ان یکونوا منہم، میں گوہ کا گوشت کھاتا نہیں۔ ایک جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، اس کو فارسی میں سوسمار، عربی میں ضب اور اردو زبان میں گوہ کہتے ہیں۔ اس کا گوشت میں کھاتا نہیں، اس لیے کہ ایک قوم بنو اسرائیل میں سے ان کی صورت بگاڑ کے اللہ تعالی نے انہیں گوہ بنا دیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس زمانے میں جو گوہ پائے جاتے ہیں اسی کی نسل سے تو نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کھاتا نہیں۔ ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چراغ جلاتے ہو تو چراغ میں کی بتی لے کر بھاگ جاتے ہیں چوہے، اس لیے رات کو جب سویا کرو تو اپنے چراغ بجھا دو کہ کہیں اس کی جلتی ہوئی بتی لے کر وہ بھاگیں اور تمہارے چھپر پر پہنچ کر چھوڑ دیں، یا چھپر میں اس سے آگ لگ جائے تو سب تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک جماعت کو اللہ تعالی نے چوہا بنا دیا تھا، اور اس لیے تم دیکھو گے کہ چوہا ہر گوشت کو کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے، مگر وہ اونٹ کا گوشت یا اس کی چربی پائے تو اس سے بھاگتا ہے، اس لیے کہ بنو اسرائیل پر اونٹ کا کھانا حرام تھا، تو اس چوہے میں اس کی ان بنی اسرائیل کی خصلت پائی جاتی ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ اتنی تو روایتیں میں نے بتا دیں، قرآن مجید سے بندر بنانا، خنزیر بنانا، حدیثوں سے چوہا، چھچھوندر، یہ گوہ کی شکل میں بنا دینا، یہ سب ثابت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں کہ وہ جس چیز کو جو چاہے بنا دے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور اللہ تعالی نے بھی کافروں کو بھی انسان ہی بنایا ہے، انسانی شکل دی ہے، مگر یہ صرف دنیا تک ہے۔ دنیا سے اٹھنے کے بعد ان میں سے کوئی انسان کی شکل پر نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میں نے عاص کو دیکھا جہنم سے، میں معراج میں جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو اس میں عاص کو بھی دیکھا۔ کس حال میں دیکھا کہ اس کی پیٹ کی آنتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کی شکل و صورت جسامت ہاتھی جیسی تھی۔ تو اب کیا، کیونکہ اس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا رسم و رواج قائم کیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ایسی سزا دی۔ بہرحال یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کی شکل وہی ہوگی جو دنیا میں ہے۔ تو آخر وہ جہنم میں جلائے جائیں گے، اور اللہ کی جب مشیت ہوگی ان کو نکال کر رسول پاک کی شفاعت عطا فرما دے گا اور وہ جہنم سے جنت میں پہنچا دیں، یہ کیفیت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ان کا جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا، الا دارات وجوہہم، بخاری شریف کے الفاظ میں یہ ہے، مگر ان کے چہرہ پورا کا پورا محفوظ ہوگا، آگ اس پر اثر نہ کر سکے گی۔ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رسول پاک کا جلوہ ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر جہنم نہ کر سکے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے جسم کوئلہ ہو جائے گا، پھر ان کو اللہ حکم دے گا کہ انہیں آب حیات میں ڈالو، فی ماء الحیا، یہ لفظ ہے بخاری شریف کی روایت میں۔ حیا مانے یہ حیا نہیں ہے، یہ حیا ہے، حیات تیل لگانے سے ہوتی ہے، ہاں حیا۔ تو زندگی کی نہر میں وہ ڈالے جائیں گے، فَيَنبُتُونَ، تو ان کا پورا جسم بننا شروع ہو جائے گا، تر و تازہ تھوڑی دیر میں، بڑی جلدی وہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم لوگ دیکھتے ہو کہ گھاس کا بیج گر گر کے زمین میں مل جاتا ہے، مگر رات کو بارش ہوئی تو دیکھو گے کہ صبح اس کا اگا ہوا پودا موجود ہے، اور ایسے تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پیدا ہوا تو بالکل پیلا لپٹا ہوا یوں، پھر یوں یوں کھلا، پھر یوں یوں اونچا ہوا، ایسے تیزی سے۔ تو فرماتے ہیں بس یہی کیفیت ہوگی نہر حیات میں کہ وہ اگے گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس کا جسم پورا تیار ہوگا، پھر جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ یہ شان۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر، ایک دو نہیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر، ان میں سے جنت کا مستحق کون ہے یہ بتاؤ؟ صرف وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کے پہلے والے کسی نبی پر سچا ایمان لائے ہوں، اور ایک نبی کو بھی جھٹلایا تو سارے نبیوں کو جھٹلانا ہوا۔ یہ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا
وَلَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اس زمانے میں تمام رسول تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے، مگر ان کو ایک کو جھٹلانے سے کیوں المرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ کیوں کہا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ أَصْحَابُ حِجْرٍ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے رہنے والے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا، مگر ان سب کو یہ کہہ دیا اس طرح پر کہ سب کو جھٹلا دیا۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسولوں پر ایمان جتانے والوں میں سے سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی نہیں تھا، سمجھ گئے آپ؟ اور جس نے رسول پاک کو جھٹلا دیا تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ کافر ہو گئے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو اب اس سے کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کافر ہو گئے؟ رسول پاک کے دیکھنے ہی تھے۔ ہاں، چنانچہ آگے الا من بعد ما جاءتهم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ۔ تو یہ کافر ہوئے اللہ کی کھلی ہوئی دلیل دیکھنے کے بعد، یعنی رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ رسول من اللہ، رسول من اللہ، یہ بجنہ کی تفسیر قرآن مجید نے فرمائی۔ اب اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک کو جنہوں نے جھٹلا دیا وہ سارے رسولوں کو جھٹلا چکے۔ اب نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ ابراہیم علیہ السلام پر، نہ یوسف علیہ السلام پر، نہ یعقوب علیہ السلام پر، نہ اسحاق علیہ السلام پر، کسی پر ان کا ایمان نہیں، سب کو جھٹلا دیا۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی شان میں ذرا بھی گستاخی کسی نے کی تو ایک گستاخی کرنے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی، خنزیر بن گئی، سور بن گئی۔ تو اب آپ سوچو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ورنہ یہ لوگ کیا بنتے اللہ جانے۔ یہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اس دنیا میں ان کی رحمت لوٹ لو جتنی لوٹنی۔ اور یہ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یا اس طرح کا برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ غلط ہیں تو اللہ نے مال دولت ان کو کیوں زیادہ دی ہے۔ بہت مال، مسلمانوں کے پاس کیا مال ہے؟ اب آپ یہاں پر بھی دیکھیے، دنیا کے جس کونے میں جا کر دیکھیے تو سب سے بڑا مالدار کون ملے گا؟ کوئی کافر ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس طرح سے ٹاٹا، برلا، یہ وہ سب ہم لوگوں کے ہاں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کو انگلی پر یہودی نچا رہے ہیں اپنی دولت کی بنیاد پر۔ اب یہ ہے کہ امریکہ بھی اسی کی دولت پر اب اس کی پوری حمایت کرتا ہے
چاہے وہ سچ بولے جھوٹ بولے قتل و غارت کرے جو کرے، مگر امریکہ اس سے ڈرتا ہاں کہ جہاں اس نے مٹھی بند کر لی تو